آج کا سبق اس شعر کے ساتھ: مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے، کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ کٹی ہوئی شاخ یہ ایک افسانہ ہے جس میں ایک لڑکے کی بات کی جا رہی ہے جو ایک لمبی مدت کے بعد، ایک لمبے عرصے کے بعد اپنا وطن واپس آتا ہے، تو اسی حال کو وہ اس افسانے میں بیان کیا گیا ہے۔ کتنے سال بعد وہ اپنے وطن واپس آیا تھا، ہر چیز نئی نئی اور قدرے اچھوتی اچھوتی سی معلوم ہو رہی تھی۔ ایک مدت تک باہر رہ جانے کے باعث اب وہ خود اپنے وطن کے لیے اجنبی سا ہو گیا تھا، مگر اس اجنبی پن میں بھی اپنے پن کا احساس پناہ تھا، چھپا ہوا تھا۔ وہ دیر سے خود اپنے آپ سے سوال کر رہا ہے، کیا وہ سچ میں اجنبی ہو گیا ہے؟ شکل و شبہات، لباس اور کچھ حد تک گفتگو میں وہ بدل گیا ہے، لیکن اس کا باطن، اندرون میں ایک عجیب توڑ پھوڑ مچی ہوئی ہے۔ آخر وہ اپنے آپ کو اتنا بے بس کیوں محسوس کر رہا ہے؟ بار بار اس کا ذہن کسی ایک سوال کے گرد مکڑی کے جالے کی طرح گھوم رہا ہے۔ آخر وہ اتنی اچھی سرزمین اور ایسے دلدار لوگوں کو چھوڑ کر کیوں اتنے لمبے عرصے تک؟ کیا اب سچ میں اس کی حیثیت یہاں اس ٹوٹی ہوئی شاخ کی سی ہے جو درخت سے علیحدہ ہو چکی ہے؟ نہیں نہیں، ہرگز نہیں۔ بڑی بے چارگی سے اس نے اپنے سر کو جھٹکا دیا۔ بڑے سے آنگن میں آم اور شریفے کے پیڑ اسی طرح جھوم رہے ہیں۔ اس کی بوڑھی نیف جان بلبالب ماں سامنے کے پلنگ پر پڑی کھانس رہی ہے اور بڑی حسرت بھری نگاہوں سے اپنے اجنبی ہوتے ہوئے لختے جگر کے ملول چہرے پر کچھ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس کے دیگر عزیز و اقارب بھی موجود ہیں، سب کچھ تو ہے یہاں، اس کا منہدم ہوتا ہوا گھر، اس کی ماں، اس کے عزیز و اقارب، مگر وہ خود یہاں کا نہیں رہا۔ وقت کے ایک لمبے سفر نے اسے خود اس کے گھر میں ہی بیگانہ بنا دیا ہے۔ اس پر غیرت کی مہر اس طرح ثبت ہو چکی ہے کہ اسے اپنوں کے برتاؤ میں بھی تصنیع کی جھلک نظر آ رہی ہے۔ وہ اس مصنوعی زندگی سے اکتا رہا ہے۔ اسے تلاش ہے اپنے آپ کی، اس اپنے پن کی جسے برسوں پہلے وہ خود اسی دہلیز پر چھوڑ گیا تھا۔ اپنا پن زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے کس قدر ضروری ہے، اس بات کو اس نے پہلے تو کبھی محسوس نہیں کیا تھا، لیکن ایک لمبے عرصے تک مشینی زندگی گزارنے کے بعد کسی چیز کی کمی کا احساس اس طرح سوہانے روح بنا کہ وہ ہر اشائش کو لمحوں میں بھول گیا۔ اسے وہ دن بھی یاد تھا جب وہ اپنی جانی پہچانی دنیا کو خیر آباد کہہ کر ایک اندیکھی دنیا کی طرف پرواز کر رہا تھا۔ اس وقت کے کانوں میں صرف ایک ہی آواز گونج رہی تھی، یار اب تک تم تالاب کے مینڈھک بنے رہے، باہر نکل کر دیکھو دنیا کتنی حسین ہے۔ کیا تم نے اعلیٰ تعلیم اور اونچی ڈگریاں اسی لیے حاصل کی ہے کہ صبح شام تک چپل توڑتے رہو؟ اس نے بدیسی دوست کے اس مشورے کا پرجوش استقبال کیا اور اس دن وہ بے حد خوش تھا جب اس کا ویزا باہر جانے کے لیے آ گیا تھا۔ وہ اس منظر کو بھی نہیں بھولا ہے جب وہ ایئرپورٹ پر اپنے جہاز کا انتظار کر رہا تھا۔ اس وقت اس کے سامنے ایک حسین دنیا آباد تھی اور وہ نرم ہواؤں کے دوش پر جھولا جھول رہا تھا۔ اچانک زندگی کتنی سبک رفتار کو
میل پر پرکشش بن گئی تھی۔ زندگی کا سارا بوجھل پن نہ جانے کہاں کھو گیا تھا۔ جہاز کے اڑان بھرتے ہی وہ 7ویں آسمان کی سیر کرنے لگا تھا۔ کیسے کیسے رنگین خیالات اس کے ذہن میں فلم اسکرین کی طرح منٹوں میں سین بدل رہے تھے۔ اپنی نحیف و ناتواں ماں، بیمار والد کو بھی چھوڑنے کا اسے ذرا غم نہیں تھا۔ بچپن کے دوست سب شناس چہرے اچانک اجنبی بن گئے۔ اسے محسوس ہوا جیسے وہ قید خانے سے نکل کر کھلی فضا میں قلین بھرنے لگا ہے۔ خوبصورت اور اسمارٹ ایئر ہوسٹس جب اس کے سامنے کھانے کی پلیٹ سجانے آئی تو اسے لگا جیسے وہ جنت کی حوریں ہیں جو منت سلوا کے ساتھ اس کی میزبانی کر رہی ہیں۔ اس کے ان دستے نازین سے پلیٹ لیتے ہوئے کنکھیوں سے انہیں دیکھا۔ ایئر ہوسٹس نے دلنواز مسکراہٹ کے ساتھ دریافت کیا، کیا اور بھی چاہیے آپ کو؟ اس نے ہکلاتے ہوئے جواب دیا، نہیں، ہاں اور بھی، اور پھر خود ہی اپنی اس ہکلاہٹ پر بڑی بری طرح چھپ گیا۔ اس کے دل میں لمحہ بھر اس دلنواز مسکراہٹ پر گدگدی ہوتی رہی، لیکن پھر اس مسکراہٹ کی اصلیت اس پر واضح ہو گئی تھی جب وہی ایئر ہوسٹس اس کے پہلو میں بیٹھے ہوئے بورڈ پیسنجرز سے ابھی اسی دلنواز مسکراہٹ کے ساتھ مخاطب تھی۔ اوہ، تو یہ ادائیں جلوہ عام ہیں جن کو میں نے اپنے لیے مخصوص سمجھ لیا تھا۔ اپنی شخصیت کا صحرا اسے ٹوٹتا ہوا محسوس ہوا۔ عمر کا یہ حصہ بھی کیسا پرفریب تھا۔ منٹوں میں آسمان پر اور منٹوں میں زمین پر، یہ جھوٹ کیا ہے اور کیا سچ؟ اس بات کی تمیز اس عمر میں ذرا مشکل سی ہوتی ہے۔ اس کی آنکھوں پر بھی ایک رنگین آئنک چڑھی ہوئی تھی اور وہ ہر شے کو بس اسی آئنک سے دیکھ رہا تھا۔ بدیس پہنچ کر کچھ دنوں تک وہ ایک جادوئی دنیا میں کھویا رہا۔ گرد و پیش کو رنگین آئنک سے دیکھنے کی تقریباً اسے عادت سی ہو گئی تھی، لیکن کچھ عرصے گزرنے کے بعد اس کی آئنک کا شیشہ میلا ہونے لگا۔ اس کا معمول بن گیا تھا کہ گھر سے باہر قدم نکالتے وقت پہلے وہ اپنی آئنک کے شیشے کو خوب صاف کرتا تاکہ وہ پہلی سی چمک واپس آ جائے، مگر یہ دیکھ کر اسے بڑا دکھ ہوتا کہ شیشہ صاف ہونے کی بجائے میلا ہی ہوتا جا رہا تھا۔ انہی لمحوں میں اسے ایسا لگتا جیسے کوئی چیز چھانے کے ساتھ اس کے اندر ٹوٹ گئی ہو اور اس کی ساری کرچیاں اندر ہی اندر چبھتی چلی جا رہی ہیں۔ ایک عجیب سی بے چینی کا مسکن بن گیا تھا اور اس کا دل و دماغ۔ کبھی کبھی وہ اپنے وجود کو پنڈولم کی طرح جھولتا محسوس کرتا، لامحدود فضاؤں میں متعلق، زمین سے منقطع، آسمان سے دور۔ یا الہی، یہ کیسا جہاں ہے! باہر کی دنیا کیسی خوبصورت ہے، لیکن اندر کی آتماؤں کو چین نہیں۔ یہاں تو ہر شخص بس اپنے آج میں جی رہا ہے۔ وہ اکثر غور و فکر میں ڈوبا رہتا، کیا کل کے اعتبار کے بغیر آج کا حسن برقرار رکھا جا سکتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اس کے اندر سے کوئی چیخ ابھرتی، وقت ماضی، حال اور مستقبل سے عبارت ہے، تم اسے صرف حال سے تعبیر نہیں کر سکتے۔ اسے حیرت ہوتی ان ہم وطنیوں پر جو صرف حال کے سہارے زندہ تھے۔ وہ اکثر ان کے چہروں کو پڑھنے کی کوشش کرتا۔ ایک دن اس نے اپنے قریبی دوست اسد سے دریافت کیا، جو خود ان کی کمپنی میں ملازم تھا، یار اسد، یہاں کے لوگ کیا اپنی زندگی سے مطمئن ہیں؟ ان کا حال تو یقیناً خوبصورت ہے، مگر مستقبل کا کوئی بھروسہ نہیں۔ کیا اس بے اعتباری کے ساتھ کوئی حساس شخص خوش رہ سکتا ہے؟ اسد نے غور کرتے ہوئے کہا، یار تم ضرورت سے زیادہ حساس ہو۔ یہاں کے لوگ شاید اتنے حساس نہیں
ہوتے، کیا مشینی عہدے میں رہتے ہیں یہ بھی روبوٹ ہو گئے ہیں؟ اس نے مسکراتے ہوئے طنز کیا۔ ممکن ہے، اسد نے مختصر سا جواب دیا۔ نہیں یار اسد، مجھے تو ایسا لگتا ہے جیسے آج کے عہد کا انسان کچھ زیادہ ہی حساس ہو گیا ہے۔ ماحول کی سردم ہری نے اس کے اندر کی آگ کو کچھ زیادہ ہی بھڑکا دیا ہے۔ یہ سب تمہارا اپنا مسئلہ تو صرف پیٹ کی آگ ہے۔ اسد کی مسکراہٹ میں درد بھی تھا اور طنز بھی تھا، جسے بڑے سلیقے سے وہ چھپا رہا تھا۔ اسے اکثر اپنے جیسے دوسرے ساتھیوں کی زندگی پر ملال ہوتا، وہ جو سارا دن کڑی محنت کرتے اور جب گئی رات بستر پر لوٹتے تو بیوی بچے سب کو سویا ہوا پاتے، پھر الصبح ساری کائنات کو سویا ہوا ہی چھوڑ کر اپنے اپنے کاموں میں چلے جاتے۔ ان میں اکثر تو ہفتوں اپنے بچوں سے جی بھر بات بھی نہ کر پاتے۔ بیوی کی مسکان کا کیا معنیت رکھتی ہے، اس بات کا احساس بھی کھوتے جا رہے تھے، گویا ان کی زندگی کوئی سیال مادہ ہو جو مشین میں ڈھل گئی ہو، اور تیزی چلتی ہوئی مشین کی گھر گھر کے ساتھ اندر کا ہر لطیف احساس بھی زائل ہو چکا ہو۔ وہ زیر لب، کیا زندگی صرف پیسے سے مطمئن ہو جاتی ہے؟ باہر آ کر وہ بھی یقیناً اچھی غذا کھا رہا تھا، اچھی خاصی رقم جمع کر رہا تھا۔ فریج، ٹی وی، اے سی، بہترین ایئر کنڈیشن کار، ویل فرنسڈ مکان، سب کچھ کم ہی مدت میں اس نے حاصل کر لیا تھا، لیکن اکثر راتیں اس کی فارم کی آرام دہ مشہری پر کروٹیں بدلتے ہی گزر جاتے۔ جب بھی کبھی گھر اس کی ماں یا کسی اپنے پرانے کا خط آیا تو وہ ہفتوں تک مجمحل سا رہتا۔ بوڑھے باپ کے انتقال کی خبر ملی تو وہ جی بھر کے رو بھی نہ سکا۔ ماں کے حالات کی اطلاع ملی مگر وہ صرف تڑپ کر رہ گیا تھا۔ لیکن یہ کیسا وقت آ گیا ہے! ایک طویل عرصہ گزر چکنے کے بعد اچانک وہاں کی سنہری سرزمین پر بھی وحشت کے بادل منڈلانے لگے ہیں۔ ہر شخص اپنی اپنی جگہ سہم رہا ہے۔ ان میں سے بیشتر بغیر کچھ سوچے سمجھے، بنا زیادہ راہ کے ہی رخصت سفر باندھنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ وہ بھی اپنی چھوٹی سی فیملی کے ساتھ واپس آ چکا ہے اور اپنے گھر کی دہلیز پر دیر سے کھڑے بتے لمحوں کو واپس بلانے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر اسے لگ رہا ہے جیسے یہ گھر اب اس کا اپنا گھر نہیں رہا۔ در و دیوار کی ساخت تو وہی ہے، آم کے پیڑ اور شریفے کے پیڑ بھی وہی ہے، مگر اس کے قدموں کے نیچے کی زمین بہتا پانی بن گئی ہے۔ سخت دھوپ سے گھبرا کر اس نے نگاہیں اوپر کی تو چھت کا سایہ بھی سر سے غائب تھا۔ کٹی ہوئی شاخ، مشکل الفاظ کے معانی درج ذیل ہیں۔ قدرے، قدرے کا معنی تھوڑا، باعث کا معنی وجہ، اجنبی کا معنی انجان، پناہ کا معنی چھپا ہوا، بے بس کا معنی مجبور، سبک رفتار، تیز رفتار، نحیف کا معنی کمزور، جان بالابالب مرنے کے قریب، شناش کا معنی جان پہچان، تصنیع کا معنی بناوٹ یا ریاکاری، باطن کا معنی اندرونی، سیال مادہ کا معنی بہتی ہوئی چیز، دلدار، دلدار کا معنی دل رکھنے والا یا محبوب۔ کٹی ہوئی شاخ کا خلاصہ، کہانی کا مرکزی خیال اور خلاصہ، وطن واپسی کا احساس۔ کہانی کا مرکزی کردار ایک طویل عرصے کے بعد اپنے وطن واپس لوٹتا ہے۔ اسے ہر چیز اجنبی اور بدلی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ وہ خود کو ایک کٹی ہوئی شاخ کی طرح سمجھتا ہے جو اپنے اصل در حقیقت وطن اور اپنوں سے الگ ہو چکی ہے۔ اسے اپنے گھر میں بھی اپنائیت محسوس نہیں ہوتی، کیونکہ رشتے اب صرف رسمی رہ گئے ہیں۔ مشینی زندگی کا بوجھ، کردار اپنی یادوں میں کھو جاتا ہے
کہ کیسے وہ بہتر مستقبل اور اعلیٰ تعلیم کی تلاش میں بیرون ملک گیا تھا۔ اس نے وہاں بہت ترقی کی، پیسہ کمایا اور آرام دہ زندگی حاصل کر لی، لیکن اس سب کے دوران وہ سکون قلب اور انسانی رشتوں کی گر مجوسی کھو بیٹھا۔ بے حسی اور انتہائی۔ افسانہ نگار نے دکھایا ہے کہ جدید مشینی دور میں انسان مادی سہولیات تو حاصل کر لیتا ہے لیکن جذباتی طور پر تنہا ہو جاتا ہے۔ لوگ صرف اپنی زندگی میں ممکن ہیں، یہاں تک کہ والدین کی بیماری یا موت کی خبر بھی ان کے لیے ایک اطلاع سے زیادہ ہمت نہیں رکھتی۔ کردار کو محسوس ہوتا ہے کہ اس مشینی دور میں انسان روبوٹ بن کر رہ گیا ہے جس میں احساسات کی کمی ہے۔ نتیجہ، کہانی کا اختتام اس تلخ حقیقت پر ہوتا ہے کہ انسان چاہے کتنا ہی امیر کیوں نہ ہو جائے، اگر وہ اپنی جڑوں، اپنے خاندان اور وطن سے کٹ جائے تو وہ اندر سے خالی ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے ہی گھر میں اجنبی محسوس کرتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے کوئی شاخ پیڑ سے الگ ہو کر اپنی تازگی اور شناخت کھو دیتی ہے۔